دین کی باتیں ٹی وی سے حاصل کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں ایسی حدیث جس میں اچھائی بھی ہو برائی بھی، اچھائی اور برائی جمع نہیں ہو سکتی، دن ہوگا یا رات ہوگی، دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ امام ابو حنیفہ کیا تھے؟ مجتہد تھے اپنے وقت کے، اپنے وقت کے امام تھے، اور سب سے پہلے فقہ کی تدوین کرنے والا ابو حنیفہ تھا رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ سب ائمہ پہ رحمتیں فرمائے، لیکن ابو حنیفہ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ امام شافعی ان کے ایک شاگرد کے شاگرد ہیں، محمد ابن حسن شیبانی کے شاگرد ہیں، اور امام احمد بن حنبل تو امام شافعی کے شاگرد ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ کے ائمہ سراسر شاگرد ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ عبداللہ ابن المبارک جیسا آدمی امیر المومنین فی الحدیث، جن کے ذکر کرنے سے اللہ کی رحمت برستی ہے، امام بخاری کے استاد ہیں، وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ یہ تو آج کل بغض آ گیا دلوں میں، اللہ دور کرے۔ کسی شخص بولے کہ قسم سے آپ نے کام کیا، اس نے تو قسم نہیں اٹھائی ہے نا، یہ تو دوسرا بول رہا ہے، اس کی کیا بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ گھر جا کر فاتحہ پڑھنا ہاتھ اٹھا کر بالکل ناجائز ہے۔ مرنے کے بعد جائیں، 3 دن تک سوگ ہوتا ہے، اور کہیں کہ عزم اللہ اجرک، اللہ تمہارا اجر زیادہ کرے، اور اس کے لیے دعا کریں جو فوت ہو گیا ہے، اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ وادخلہ فی الفردوس الاعلی، اور ان کے لیے صبر کی دعا کریں۔ چار سنت میں 2 سنت کے بعد، اتحیات کے بعد، پہلے اتحیات اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کھڑے ہو جائیں، پھر آخر میں پوری اتحیات پڑھیں۔ میرا نام عبدالعزیز ہے، میں بیمار ہوں، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ 300 ریال ادائیگی کی، پتہ نہیں کیا لکھ رہا ہے، ایک وہیل چیئر والے کے ساتھ اجرت 200 روپے طے ہوئی۔ راستے میں اس نے کہا کہ میں 300 روپے لوں گا، مجبوری تھی، 300 روپے پہ مان گئے۔ اب جب منزل پر پہنچے نے کہا میں 350 لوں گا، 300 ریال ادائیگی کی، لیکن اس نے نہ لیے، لوگ اکٹھے ہو گئے، وہ اجرت لیے بغیر ہی چلا گیا، خیرات کر دو۔ کہتے ہیں کہ علماء نے نہیں، یہ تو حضور نے فرمایا ہے کہ بیوتہن خیر لہن، عورتوں کے لیے گھر میں نماز افضل ہے، لیکن گھر میں طواف تو نہیں ہو سکتا نا، طواف کے لیے تو لازم مسجد میں آئیں گی، جب طواف کریں گی تو نماز بھی پڑھیں گی۔ حضور کی بیویاں بھی تو طواف کرتی تھی نا۔ کچھ علماء کہتی ہیں کہ یہاں گوشت اور مرغی نہیں کھانے چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، جو باہر کے ملک کا ہو نہ کھائیں، جو اس ملک کا ہے یا خلیج کا ہے وہ حلال ہے۔ اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ نماز پڑھتے ہوئے مجھے جمائیاں آتی ہے، یہ شیطانی اثر ہے، نماز کے بعد لا حول پڑھا کرو۔ طواف میں دعا یا قرآن پڑھ سکتے ہیں، عمرے والا طواف الوداعی نہیں ہوتا، الگ کرو۔ ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف، آخری دن جب جانا ہو طواف الوداع کرو۔ بالکل یہی علماء امت کا عقیدہ ہے کہ جو حضور کی قبر مبارک میں جا کے صلاۃ و سلام پڑھے وہ حضور سنتے ہیں، اور دور سے پڑھا جائے تو پہنچایا جاتا ہے۔
آدمی نے مسجد کے راستے کے لیے 2 مرلے جگہ دی ہے، اس کے عوض 4 مرلہ جگہ مسجد سے لی ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے راضی ہو کے سودا کیا ہے نا، جب راضی ہیں پھر اعتراض کا کیا بنا؟ احرام کی حالت میں میرے ہونٹ پھٹے ہوئے تھے، میں نے ہاتھ لگایا تو ہونٹ کا کچھ ٹکڑا جو تھا ٹوٹ گیا، کچھ نہیں ہوتا۔ طواف کے بعد جو 2 رکعت ہیں وہ واجب الطواف ہیں۔ کہتے جی کہ اگر بیوی کی صحت اولاد کے لیے اجازت نہ دیتی ہو، آپریشن کے قابل بھی نہ ہو، تو کیا مرد نسل بندی کرا سکتے ہیں؟ نہیں کرا سکتے، نسل بندی حرام ہے۔ آج کل بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے عمل نہیں ہوگا۔ مینا مزدلفہ میں مسافر قصر پڑیں گے، موبائل میں جو قرآن شریف سنتے وہ بھی جائز ہے۔ مجھے پتہ نہیں کیا کہتے، کس بات کی بیماری ہے، معدے کی، زمزم پیو، دعا مانگو۔ اگر 11 اور 12 کو صبح 9 بجے کنکریاں ہماری دیوار سے پہلے دم پڑ گئی، اگر کنکریاں مارنے کے بعد سر نہیں مڈایا تھا کہ چہرے سے ایک بال نکالا، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی مخنث یعنی ہجڑا ہو، وہ بھی مردوں کے ساتھ کھڑا نہ ہو۔ میں نے احرام کی حالت میں آخری چکر کے دوران خانہ کعبے کو ہاتھ لگایا، بوسہ بھی دیا، آئندہ ایسا نہ کریں۔ طواف اور عمرے میں ساری امت کے لیے نہیں، ایک کے لیے ایک، نمازی کے سامنے نہ گزرا کریں، کوشش کریں، ورنہ یہاں تو اتنا رش ہے کہ مجبوری ہے۔ حرم کی جماعت کی سپیکر کی آواز نہیں، صفیں بھی تو ملے نا، صفیں ملیں یا اگلی صفیں نظر آئیں، آواز تو ٹی وی کھولے تمہارے ملک میں بھی آ جائے گی۔ نماز جنازہ میں ایک سلام پھیریں تو نماز پوری ہو جاتی ہے، لیکن احناف کے نزدیک 2 سلام پھیرنے چاہیے۔